اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے متقین کی صفات ذکر ہوگی۔ پہلے متقین اس کی وضاحت گزر چکی ہے، تقوی کی تفصیل۔ اب متقین کی صفات ہوں گی۔ یہ تینوں متقیوں کی صفات ہے، یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین، یہ اسم موصول ہے، جمع اسم موصول۔ یؤمنون ایمان سے ہے، جمع کا صیغہ ہے یہ بھی۔ ایمان لغتاً تصدیق کو کہتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس نے معنی کیا ہے۔ دوسرے مفسرین ایمان کا لغتاً معنی کرتے ہیں وثوق اور اعتبار، وثوق اور اعتماد اور اعتبار، کسی پر اعتماد ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ شریعت میں پھر مختلف تعریفات وہ مختلف لوگوں نے کیے ہیں۔ متکلمین کے نزد ایمان کہتے ہیں تصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلم بالضرورہ، ان اشیاء کی تصدیق کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اور وعلم بالضرورہ، اور یقینی طور پر وہ ثابت ہو۔ تو اس تعریف کے مطابق پھر متکلمین اخبار احاد وہ نہیں مانتے، کیونکہ اخبار احاد وہ ظنی ہوتے ہیں ان کے نزد، تو اسی لیے وہ عقیدہ کے مسائل اس میں بھی قائل نہیں ہیں کہ عقیدہ بھی اخبار احاد سے ثابت نہیں ہو سکتا، جو ایک باطل عقیدہ ہے۔ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وہ ایمان کی تعریف کرتے ہیں التصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اعتماد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبعوث ہوئے ہیں، مع اعتماد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو اعتماد بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں ایمان۔ مرجئہ اور دوسری تعریف وہ یہ ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے التصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اعتماد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او مع تبرع عمن سوى اللہ۔ یہ اس تعریف کی کچھ مرادف ہے، اور محدثین ایمان کی تعریف کرتے ہیں التصدیق بالجنان والعمل بالارکان والاقرار باللسان، دل سے تصدیق کرنا، جوارح سے اور ارکان سے عمل کرنا، اور اقرار باللسان، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور یہ صحیح ترین تعریفات میں سے ہے ایمان کی۔ پھر ایمان میں مشہور اختلاف ہے کہ ایمان یہ مرکب ہے یا بسیط۔ تو مرجئہ کے نزد ایمان بسیط ہے،
کہ ایک ہی چیز کا نام ہے صرف تصدیق. انسان صرف دل سے تصدیق کر لے، اقرار باللسان اور عمل نہ بھی کرے تو یہ انسان مسلمان ہو جاتا ہے. کرامیہ ایک فرقہ گزرا ہے، ان کے نزد صرف اقرار باللسان، زبان سے اقرار، کیونکہ بسیط ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی رکن ہے اس کا، اقرار باللسان، اسی کو ایمان کہتے ہیں. جہمیہ وہ صرف معرفت القلب کو ایمان کہتے ہیں کہ دل میں اللہ کی معرفت آ جائے، اللہ کو پہچان لو، رسول، کتاب، قرآن، بس یہی کافی ہے. معرفت القلب کو صرف ایمان کہتے ہیں. اور اشاعرہ ماتوریدیہ وہ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں اور اقرار اس کے لیے شرط مانتے ہیں اور عمل اس کو خارج الایمان کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف تصدیق ہے لیکن اقرار اس کے لیے شرط ہے اور عمل خارج ہے مفہوم الایمان سے. دوسرا قول، یہ ان لوگوں کے اقوال تھے جو ایمان کو بسیط سمجھتے ہیں. دوسرا قول جو افضل قول یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے اور یہ ان تینوں اشیاء سے مل کر بنا ہے، تین چیزوں سے، تصدیق، اقرار اور عمل، یہ تینوں ہوں گی تو ایمان ہوگا. پھر اس میں اپنے کچھ فرقے ہیں. خوارج وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایمان مرکب ہے تصدیق، عمل اور اقرار سے، مگر انتفاع جز سے انتفاع کل آتی ہے. یعنی اگر انسان عمل چھوڑ دے، گناہ کبیرہ میں واقع ہو جائے تو اس سے وہ انتفاع کل آتی ہے، انسان کافر ہی ہو جاتا ہے، تمام ایمان ہی اس سے سلب وہ ہو جاتی ہے. تو یہ ان کا غلط عقیدہ ہے، کیونکہ انتفاع جز سے انتفاع کل اس قاعدے میں تفصیل ہے. کبھی انتفاع جز سے انتفاع کل کی آئے گی پوری طرح کلیتاً، اور کبھی انتفاع جز سے انتفاع کل نہیں آئے گی بلکہ اس کل میں کچھ نقصان آ جائے گا، کچھ خامی آ جائے گی. تو اسی لیے یہ انتفاع کلی، یہ انتفاع جو لفظ ہے یہ کلی مشکک ہے. تو یہ قاعدہ خوارج کا صحیح نہیں ہے کہ انتفاع جز سے انتفاع کل آتی ہے. اور اہل سنت کے مطابق کہ ایمان مرکب ہے تصدیق، اقرار اور عمل سے. ہاں کبھی کبھی اقرار ساکت ہو جاتی ہے لیکن تصدیق کسی وقت وہ ساکت نہیں ہوتی. تصدیق آپ کے دل میں ہمیشہ اور ہر وقت موجود ہونی چاہیے. اور اقرار وہ اکراہ کی صورت میں، زبردستی کی صورت میں وہ کبھی کبھی ساکت ہو جاتی ہے. جیسے احادیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ کبھی کبھی اکراہ کی صورت میں آپ کا اقرار ساکت وہ ہو جاتا ہے. عمار ابن یاسر کو مشرکین نے پکڑ لیا اور اس سے زبردستی کروائی، اس پر ظلم کیا، اس کو مارا پیٹا، کنویں میں لٹکایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو، اس سے انکار کرو اس کی نبوت سے. تو وہ مجبوراً اس نے انکار کر دیا. واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے تو ایسے کام کیا ہے، میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں، میں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل اس وقت مطمئن تھا ایمان پہ کہ نہیں، تمہاری تصدیق تھی کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں دل تو اب بھی مطمئن ہے، اس وقت بھی مطمئن تھا، دل میں تصدیق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کو کوئی نقصان اور ضرر نہیں دی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحابہ نے فرمایا کہ عمار ابن یاسر نعوذ باللہ مرتد ہو چکا ہے، وہ کافر ہو چکا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ملئ عمار من الایمان الی مشاشی، ملا مشاشی، عمار جو ہے وہ ہڈیوں تک ایمان سے وہ بھرا ہوا ہے، بھر چکا ہے، اس سے ایمان نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اقرار کی صورت میں مقصد یہ تھا کہ کبھی کبھی اس میں اقرار ساکت ہو جاتی ہے. یؤمنون بالغیب، غیب یہ باتوں پھر حرف ہے الغیب. غیب کہتے ہیں کل ما غاب عنک،
ہر وہ چیز جو تم سے پردے میں ہے، جو تم سے چھپی ہوئی ہے، تمہیں نظر نہیں آتی، اس کو غیب کہتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب مفسرین معنی ترجمہ کرتے ہیں، زر ابن حبیش رحمہ اللہ سے معنی نقل ہے، یؤمنون بالغیب اے یؤمنون بالقلب، دل سے ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالقلب۔ اور ابو مسلم اصبہانی وہ فرماتے ہیں یؤمنون بالغیب کا مطلب ہے اے غال غیبوبتہم عن الناس، ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں ایسی حالت میں کہ لوگوں سے وہ غائب ہو، لوگ موجود نہ بھی ہو، کوئی اس کو نہ بھی دیکھ رہا ہو، تب بھی اس کا ایمان اللہ اور رسول پر وہ قائم رہتا ہے، حال غیبوبتہم عن الناس۔ اور امام ابن کثیر، خازن، ابن جریر الطبری وہ کرتے ہیں معنی اس کی یؤمنون بالغیب الاشیاء التي جاءت فی حدیث جبریل علیہ السلام، ان اشیاء اور ان باتوں پر ایمان لانا جو مشہور حدیث جبریل ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر آدمی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مل ایمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، ان اشیاء پر ایمان لانا وہ یہاں پر مراد ہے، اور یہی افضل ہے، افضل ترین قول یہی ہے، یؤمنون بالغیب۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقامت یہ پھر مصدر ہے اقامت، اور لغتاً اقامت کہتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنا اور ظاہر کرنا، کوئی چیز ثابت ہو جائے اور ظاہر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اقامت، جیسے عرب کہتے ہیں، اور یہ پھر کنایا ہوگا دوام سے اور ہمیشگی سے۔ عرب کہتے ہیں اقام العود، لکڑی کڑی ہو گئی، لکڑی کو کھڑا کیا گیا ہے، برابر کر دیا ہے، اس کو تراش کر سیدھا کر دیا گیا ہے، تو اقام العود اس سے ماخوذ ہے۔ یا اقامت السوق، بازار وہ کھل گیا ہے، تو پھر یہ دوام کا معنی اس میں ہوگا۔ اور تیسرا معنی قام الامر، عرب کر اس کے بارے میں کہتے ہیں اذا جد فیہ، قام الامر اے اذا جد فیہ، مطلب یہ کہ جب کام میں وہ زیادہ کوشش کرے تو اس کے لیے قیام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ پہلا معنی کر لو یقیمون الصلاۃ، صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، جیسے لکڑی کو سیدھا کیا جاتا ہے تراش کر، اور یقیمون الصلاۃ دوام کا معنی لو قامت السوق سے، کہ ہمیشگی کرتے ہیں نماز پر، ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دن پڑھتے اور ہفتہ غائب مسجد سے۔ اور قام الامر اس سے اگر آپ معنی لو تو پھر معنی ہوگا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز میں پوری کوشش کرتے ہیں، جدوجہد سے پڑھتے ہیں، پوری کوشش اور سعی سے نماز پڑھتے ہیں اور ادا کرتے ہیں، تو یقیمون الصلاۃ۔ اور یہاں پر پھر امام قتادہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں المحافظۃ علی مواقیتها ووضوئها ورکوعها وسجودها، اقامت کا مطلب یہ ہے، قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ المحافظۃ علی مواقیتها، اس کے اوقات کی پابندی کرتے ہیں، کوئی نماز بے وقت نہیں پڑھتے، وضو کا اہتمام کرتے ہیں، رکوع سجود یہ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، تو اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ معنی کرتے ہیں اقامت الصلاۃ اور یقیمون الصلاۃ کا کہ بالفرائض، اس کی فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کی جو فرائض ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یدیمونہا ویحافظون علیہا،
نماز میں ہمیشگی کرتے ہیں، دوام اس پر کرتے ہیں، وَيُحَافِظُونَ عَلَيْهَا، اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور امام آلوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ اقامت الصلاۃ کا معنی ہے یعدلون ارکانہا، اس کے ارکان کی صحیح تعدیل سے تمام ارکان ادا کرتے ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، یہی صحیح تعدیل، سکون اور آرام سے وہ پڑھتے ہیں۔ تو یقیمون الصلاۃ، الصلاۃ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ صلاۃ، صلی اس سے ماخوذ ہے، اور صلاۃ لغتاً دعا کو کہتے ہیں، دعا کو لغتاً صلاۃ کہتے ہیں، اور یہ جلانے کے معنی پر بھی آتا ہے۔ تو صلاۃ گناہوں کو، انسان کے گناہوں کو جلا دیتی ہے نماز، اس لیے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اور یا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ تحریک الصلوین سے ماخوذ ہے، انسان کے کمر کے نچلے حصے میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کو صلوین کہتے ہیں۔ تو نماز پڑھتے وقت انسان انہی اعضاء کو اور انہی ہڈیوں کو حرکت دیتا ہے، تو اس لیے اس کو صلاۃ کہتے ہیں، تحریک الصلوین سے۔ تو مطلب پھر یہ ہوگا کہ صلاۃ وہ فعل ہے جس میں انتقال ایک حالت سے دوسری حالت کو ہوتی ہے، کبھی قیام ہوتی ہے، کبھی رکوع، کبھی سجدہ، تو انتقال ایک حالت سے دوسری حالت کو انتقال ہوتی ہے، اس لیے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ شریعت میں صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ مرکب ہے اس قول اور فعل سے جو خاص طریقہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ۔ اور فضائل صلاۃ اور مسائل صلاۃ وہ کتب حدیث میں بیان ہوتی رہتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، یا ابن آدم اذا حانت علیک صلاتک فأی شیء من دینک علیک فأی شیء من امر دینک اعظم علیک، کہ اے ابن آدم اذا حانت علیک صلاتک، جب تم پر نماز ہی وہ، آپ نماز ہی کو حقیر سمجھو، آپ پر نماز ہی وہ، اسی میں سستی کر لو، اس کی ہی اہانت کر لو، تو پھر آپ دین کے کس کام کی وہ عزت کرو گے، کس کام کو آپ عظیم سمجھو گے؟ کیونکہ یہ نماز تو دین کا اہم رکن ہے، اسی لیے اس کی اہانت، اس کا خیال، اس کی اقامت نہ رکھنے سے آپ دین کے کسی کام اور کسی رکن کو قائم نہیں کر سکتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مما یہ پھر حرف ہے من، اصل میں من ما تھا، ادغام سے مما ادغام ہوا ہے، مما رزقناہم ينفقون۔ رزقناہم، رزق اس میں دو لغات ہیں، آپ اس کو رزق بھی کہہ سکتے ہیں بکسر الراء رزق، اور بفتح الراء بھی ایک لغت نقل ہے رزق، اس کو رزق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع ارزاق آتی ہے، اور لغت میں یہ بہت سے معانی پر استعمال ہوا ہے۔ رزق بمانے مرزوق، جو خوراک ہم کھاتے ہیں، رزق بمانے حصہ، ایک خاص جو حصہ ہوتا ہے، اس پر بھی اطلاق ہوا ہے قرآن کریم میں، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، آپ قرآن میں اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ آپ اس پر تکذیب کرتے ہو۔ سورہ تو رزق بمانے ملکیت بھی استعمال ہے، اور بمانے شکر بھی رزق استعمال ہے۔ یہاں پر عام معنی مراد ہے جو انسان رزق کھاتا ہے،
اور یا عمومی معنی مراد ہے تمام اموال، تمام مال اور دولت، اس کو یہ لفظ شامل ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ينفقون، پھر یہ نون فا کا جو مادہ ہوتا ہے، نون فا، یہ مادہ دلالت کرتا ہے خروج پر، خروج، نفدا، نفرا، نفقا، نفدا بمانا ختم ہونا، نفرا بمانا چلنا، نکلنا، نفقا، تو اس میں معنی خروج ہوتا ہے۔ تو انفاق میں بھی انسان کا مال انسان کے ہاتھ سے، انسان کی تجوری سے، انسان کے جیب سے وہ نکلتا ہے، تو اسی لیے اس کو انفاق کہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر مما رزقنا میں یہ من تبعیضی ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے اموال اور اپنے مال اور دولت سے کچھ حصہ وہ خرچ کرے گا، تمام وہ خرچ نہیں کرے گا، بلکہ بعض حصہ، بعض مال وہ صدقہ اور خیرات، زکوٰۃ، اس طریقے سے وہ خرچ کرے گا۔ تو اس لیے من تبعیضی ہمیشہ اس چیز پر داخل ہوتی ہے جو متعدد ہو، جو جمع ہو، تو یہ مفردات پر داخل نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ رزق کا جو مادہ ہے یہ قرآن کریم میں 122 دفعہ استعمال ہوا ہے، رزق کا مادہ۔ ازد شنوء ایک قبیلہ ہے عرب میں، وہ رزق بمانے شکر بھی استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عرب، ازد قبیلہ، رزقنی فلان اے شکرنی فلان، جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں فلان نے میرا شکریہ ادا کیا تو وہ کہتے ہیں رزقنی فلان، فلان نے میرا شکریہ ادا کیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر یہاں پر ایک فائدہ ہے کہ رزقناہم، یہ نا صیغہ جمع لایا ہے۔ یہ کیوں لایا گیا ہے؟ اللہ رب العزت تو ایک ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو پھر یہ جمع کا صیغہ کیوں لایا جاتا ہے؟ تو علماء اس کا مقصد بیان کرتے ہیں اور جواب کرتے ہیں کہ تعظیماً للہ، اللہ اپنی تعظیم کی وجہ سے جمع کا صیغہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے کبھی کبھی۔ اور یا دوسرا جواب علماء یہ کرتے ہیں کہ یہ رزق اللہ رب العزت ملائک کے واسطے دیتا ہے، ملائک اس کی تقسیم پر مقرر ہے، تو ملائک ان کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ان کے لحاظ سے یہ صیغہ جمع لایا گیا ہے۔ ينفقون، پھر یہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزد اس سے زکوٰۃ فرضی، جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ اس سے مراد ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے اہل اور اولاد پر خرچہ کرنا، ان کو کھلانا، ان کے لباس، ان کی پرورش، یہ تمام ينفقون میں داخل ہے۔ اور دوسرے علماء وہ ماوردی، امام ماوردی رحمہ اللہ ضحاک سے نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد نفلی صدقات ہے، نفلی صدقات، کہ انسان زکوٰۃ کے علاوہ متقی کی صفت یہ ہوگی، مومن اور متقی وہ ہوگا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی، اس کے بغیر بھی وہ نفلی صدقات وہ دے گا۔ اور حدیث میں ہے ان فی المال لحق سوی الزکوٰۃ، انسان کے مال میں، مومن کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں کا حق ہے، ان فی المال لحق سوی الزکوٰۃ۔ ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک یہ ما قبل الذین سے بدل ہے، یہ بدل واقع ہوا ہے، اور اس کو کہتے ہیں عطف الصفت علی الصفہ، یہ ما قبل صفت پر عطف ہوا ہے، اور یا یہ الگ مبتدا ہے والذین یؤمنون، اور اولئک علی ھدی، اور پھر وہ اس کی خبر بن جائے گی۔
اور ما قبل بھی الذین یؤمنون بالغیب، اس میں بھی یہ دو تراکیب آپ کر سکتے ہو کہ اس کو بھی آپ الذین یؤمنون بالغیب اس کو مبتدا بنا دو، اور اولئک علی ھدی من ربہم اس کو آپ خبر بنا لو، اور اس کو پھر الگ مبتدا اور خبر آپ بنا سکتے ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ صفات کس کی ہے؟ پھر علماء تفسیر کا اس میں اختلاف ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ مومنوں کی صفات ہیں، یہ اب مومنوں کی صفات شروع ہو چکی ہے، یہ تمام مومنوں کی صفات ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، وہ پہلے جو تھی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ مومنوں کی صفات تھی ہماری امت کی، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ اب اہل کتاب مومنوں کی صفات ہے کہ یہود میں متقی اور مومن وہ ہوگا جو اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے گا اور قرآن پر بھی ایمان لائے گا، تو پھر یہ ان کی صفات وہ بن جائے گی۔ لیکن ابن ابی نجیح وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تمام، اس میں تقسیم صحیح نہیں ہے، یہ تمام مومنوں ہی کی صفات ہے۔ والذین، یہ پھر اس میں موصول، یؤمنون اس کی تفصیل گزر گئی، ایمان کی لغتاً اصطلاحاً ایمان کی تعریف۔ بما انزل الیک، ما انزل الیک، ما عام ہے، پھر قرآن اور حدیث دونوں کو شامل ہے، کیونکہ حدیث بھی وہی ہے تو اس لیے ما عام ہے، دونوں کو شامل ہے۔ امام قرطبی معالم التنزیل اور روح المعانی وہ تمام یہ کہتے ہیں کہ ما عام ہے، قرآن اور حدیث دونوں کو شامل ہے۔ بما انزل الیک، پھر فائدہ یہ ہے کہ قرآن کو مقدم کیا باقی کتابوں پر، تورات، زبور، انجیل۔ بما انزل الیک سے مراد قرآن ہے، وہی ہے، وہ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، وہ وہی یہاں پر مراد ہے۔ تو یہ کیوں مقدم ہوئی؟ اگرچہ تورات، زبور، انجیل وہ تو اس سے پہلے گزر چکی ہے، ان کو مقدم کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ان کا زمانہ پہلے تھا، لیکن قرآن کو مقدم کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کو مقدم کیا اہتمام شان کے لیے، کیونکہ قرآن پر ایمان تفصیلی واجب ہے، قرآن پر آپ تفصیلی ایمان لاؤ گے، اس کے احکام پر، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر تفصیلی ایمان ہوگی، اور ما قبل کتب پر ان پر ایمان اجمالی ہے۔ صرف ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ تورات، زبور، انجیل یہ آسمانی کتابیں تھی اور اپنی اوقات میں ان انبیاء پر نازل ہوئی تھی، تو اسی لیے قرآن کو مقدم کیا۔ پھر بما انزل الیک، ایک انزال ہے اور ایک تنزیل ہے۔ انزال اور تنزیل اس میں کچھ فرق ہے۔ انزال کہتے ہیں تمام ایک ہی دفعہ نازل ہونا، تمام ایک ہی دفعہ نازل ہونا، اور تنزیل کا مقصد ہے کہ وقفے وقفے سے نازل ہونا، آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ وقت بوقت نازل ہونا، اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ لیکن علماء پھر اس پر رد کرتے ہیں، اس فرق پر، تو صحیح یہی ہے کہ یہ فرق کلی نہیں ہے بلکہ فرق اکثری ہے، یہ کوئی کلی قاعدہ نہیں ہے۔ بما انزل الیک، الیک لفظ لایا ہے، علماء مفسرین وہ فائدہ اس کا بیان کرتے ہیں کہ الیکا میں فائدہ یہ ہے کہ آپ قرآن پر ایمان لا رہے ہو، قرآن کو کتاب اللہ تسلیم کر رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی ہوگا کہ قرآن اترا ہے اور نازل ہوا ہے تو کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے الیک سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک، اور وہ ان پر ایمان لاتے ہیں جو انزل نازل کی گئی ہے من قبلک، تم سے پہلے۔ پھر علماء فرماتے ہیں فائدہ کے طور پر کہ وما انزل، ما بعدک نہیں کہا، ما بعدک، ما بعد اس لیے نہیں
کہا گیا یا من بعد کا اس لیے نہیں کہا گیا کیونکہ یہ رد ہے تمام کذابین پر جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں قیامت تک، کیونکہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ نبوت من قبلک، تم سے پہلی نبوت تھی، تمہارے بعد نبوت وہ ختم. تو یہ اس میں عقیدہ ختم نبوت کا بیان بھی ہے. من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. وبالآخرۃ، آخرت یہ مؤنث ہے، مذکر اس کی آخر ہے، اور یہ اصل میں صفت ہے، اس کا موصوف حذف ہے، اصل میں ہے الحیات الآخرہ، الحیات الآخرہ، تو اس کا موصوف وہ مقدر ہے اور حذف ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت تأخر سے ماخوذ ہے، اور آخرت کو آخر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام ایام دنیاوی کے آخر ہی میں آئے گا. دنیا کے تمام دن جب گزر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو آخرت اس کے آخر ہی دن ہی قائم ہوگا، اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے. ہم یوقنون، یوقنون یہ یقین سے ماخوذ ہے بمعنی سکون، یقین بمعنی سکون، کیونکہ انسان کو جب کسی چیز کے بارے میں یقین آ جاتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں سکون آ جاتا ہے، وہ تذبذب، وہ پریشانی وہ ختم ہو جاتی ہے. اور عرب اپنے محاورات میں بھی استعمال کرتے ہیں یقن الماء اے اذا سکن، پانی ٹھہر گیا، جب پانی ٹھہر جائے تو اس کو کہتے ہیں یقن الماء، پانی ٹھہر گیا، سکون اس میں آ گئی، اذا سکن جب اس میں سکون آ جائے. اور اہل لغت اس کو کہتے ہیں یقین کو العلم و زوال الشک، کہ انسان کا کسی چیز پر علم آ جائے اور شک وہ ختم ہو جائے. العلم و زوال الشک، تو اس کو یقین کہتے ہیں. اور اہل منطق تو وہ یقین، تصدیق، تو اس کی تعریف کہتے ہیں اعتقاد جازمۃ راسخۃ مطابقۃ للواقع، اعتقاد جازمہ راسخہ مطابق للواقع، اس کو وہ یقین کہتے ہیں. اور امام راغب مفردات میں وہ یقین کا معنی کرتے ہیں سکون الفہم مع ثبات الحکم و زوال الشک، سکون الفہم مع ثبات الحکم و زوال الشک، کہ آپ کے فہم میں، ذہن میں وہ سکون آ جائے، اور ثبات الحکم اور زوال الشک اس میں ہو. پھر علم کی اپنی مراتب ہے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، تو یہ کچھ مراتب علم کی ہے. پھر یقین کی علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ دعا فرماتے تھے اور وہ کہتے تھے اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا فی الدین، یا اللہ ہماری ایمان، یقین اور فقہ فی الدین میں زیادت فرما. اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا فی الدین و بالآخرۃ ہم یوقنون.